پر وہ شخصیت پہنچی، آج اس کا قصہ ہے۔ نام ہے ابو المظفر یحییٰ بن محمد بن حبیرہ۔ خاندانی طور پر یہ زراعت کا ان کا پیشہ تھا، زراعت ان کا روزگار تھا، کھیتی باڑی۔ کسی کے پاس پڑھنے پڑھانے یا علم حاصل کرنے کا نہ وقت تھا نہ شوق تھا۔ خاندان زراعت میں، کھیتی باڑی میں ہی مصروف تھا، مگر انہیں تھا پڑھنے کا شوق، علم حاصل کرنے کا شوق، اور یہ عام لوگوں سے تھوڑا مختلف انداز تھا۔ بچپن سے ہی ذہانت تھی، انٹیلیجنٹ پرسنالٹی تھی۔ علماء کے مجلس میں جانا، وہاں پر وقت گزارنا پسند تھا۔ جو کچھ اہل علم سے سننے کو ملتا اسے یاد کر لینا اور لکھ لینا اور حفظ کر لینا وغیرہ ان کی عادت میں شامل ہو چکا تھا۔ اور بھی کئی شوق مزید بھی تھے۔ مجالس اور حلقوں نے علم میں کافی اضافہ کیا اور فقہ حنبلی کے طور پر ایک اچھا خاصا ان کا معاملہ جم گیا۔ علم کے حاصل کرنے کے لیے بچپن سے ہی گاؤں کو چھوڑا اور بغداد پہنچ گئے۔ اچھا، بغداد شریف میں علمی حلقہ بڑا معروف تھا، اور ابھی بھی اگر اللہ کرے آپ کو بغداد شریف کی گلیوں میں گھومنا نصیب ہو جائے، اتنے علماء کے اور اتنے مطلب کہ بڑے بڑے نام وہاں پر ان کے مزارات ہیں کہ بس بندہ رش ہی کرتا رہتا ہے کہ کیا وہ وقت تھا جب یہ سارے کے سارے بغداد کی گلیوں میں تھے۔ خود غوث پاک کا مزار وہیں ہے، امام اعظم کا مزار بھی وہیں ہے، یعنی بڑے بڑے مزار وہاں، جس کو ہم کہتے ہیں بڑے بڑے مزار وہیں ہیں۔ بغداد شریف کی، عراق تو خیر ہے ہی زبردست، نجف شریف میں تو مولا علی کا مزار ہے، کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، جن کے بارے میں فرمایا انا مدینۃ علم علی بابوہا، آقا فرماتے میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر آگے آئیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا، کوفہ میں امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر علماء اور دیگر صحابہ اور اہل بیت کے مزارات ہیں۔ تو یوں چلتے چلتے چلیں تو کیا مزارات ہی مزارات۔ پھر بغداد، تو پھر بغداد کے اپنے مزارات کا ایک اپنا انداز ہے، وہاں بڑے بڑے نام ہیں۔ خیر، اب چونکہ گھریلو حالات ان کے کافی پتلے تھے، یعنی کہ غربت تھی، تو کوئی ذریعہ معاش بھی نہ تھا، لہٰذا حکومت میں کوئی نوکری کی درخواست ڈال رکھی تھی کہ تعلیم بھی چلتی رہے اور کہیں جاب مل جائے گی تو میرا خرچہ بھی چلتا رہے گا۔ اب جاب کے لیے جو وہاں کے جو عباسی خلیفہ کے جو حکمران تھے، وہاں کے دیوان میں کہیں جاب اپلائی کی گئی۔ خیر، کوشش کرنے کے باوجود بھی جاب تو مل ہی نہ سکی۔ اب بچے کچے جو درہم تھے وہ بھی خرچ کر دیے۔ آخر کار جب آخری درہم بھی خرچ ہو گیا نا، کچھ بھی نہیں بچا، کوئی تھوڑا بہت بچ گیا بس، اور نوکری کی امید بھی نہ رہی، تو کہا کہ چلو پھر گاؤں چلتے ہیں۔ اب جب پیسے ہی نہیں ہیں تو کہیں بھی باہر رہیں گے تو پیسے تو چاہیے نا، رہنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے پیسے تو چاہیے ہوتے سفر کے اندر، جب بھی آپ مسافر بنتے ہیں۔ گھر کا معاملہ ایک الگ ہوتا ہے۔ خیر، بغداد میں اپنا آخری درہم خرچ کیا اور اپنے گاؤں کی طرف سفر اختیار کیا۔ اب پیدل ہی پیدل سفر ہو رہا ہے۔ تھوڑے دور جا کر نماز عصر کا وقت ہوا تو مسجد پر کہیں نظر ہوئی، کہ چلے یہاں نماز ادا کر لیتا ہوں۔ فاصلے پر جو مسجد تھی، وہیں کنویں سے وضو کرنے کے بعد جب نماز شروع کی تو ایک جانب سے، مسجد کی ایک جانب سے کرہانے کی آواز آئی، جیسے کوئی شخص بیماری میں اس کی بے چینی کی آواز آ رہی تھی۔ نماز ختم کرنے کے بعد وہ آواز کی طرف گئے۔ مسجد کے کونے پر ایک مریض لیٹا ہوا تھا، جب ہاتھ لگایا تو بخار سے تپڑا تھا۔ حال پوچھا تو کہنے لگا میرے پورے جسم میں شدید درد ہے، میرا دنیا میں کوئی رشتہ دار یا دوست نہیں ہے، اس لیے آبادی سے دور اس مسجد میں اپنی زندگی کی آخری سانسیں گزار رہا ہوں۔ ابن حبیرہ نے اس کو تسلی دی اور اس سے پوچھا کہ اس سے کسی چیز کی خواہش ہے؟ اب غور سے سنیے، مریض نے اس کو دیکھا اور کہا ہاں، انگور کھانے۔ کیا کہا؟ انگور کھانے کا دل ہو رہا ہے، اگر انگور مل جائے تو بہت اچھا، میری بڑی تمنا ہے، اگر یہ تمنا پوری ہو جائے تو مرنے سے پہلے جی بھر کر انگور کھا لوں گا۔ اب اس نے جب خواہش سنی تو کہا انگور لینے کے لیے بھی پیسے چاہیے،
پیسے تو میرے پاس ہے کوئی نہیں، اور آبادی سے بھی دور ہوں، بازار بھی بہت دور ہے، مریض کی خواہش بھی سامنے ہے۔ اس نے اپنی آپ سے کہا کہ آخر انگور کے حصول کی کوشش کرنے میں حرج ہی کیا ہے، کوشش کر لیتے، ہو سکتا ہے انگور مل جائے، دم توڑتے مریض کی خواہش پوری ہو جائے گی، ہو سکتا ہے اس کی دعا مل جائے اور میری کو مشکل آسان ہو جائے۔ ایک انتہائی بے بس بیمار آدمی کی غمخواری، اس کی پریشانی دور کرنے کی ایک نیکی اور بھلائی کی ایک نیت دل میں بنا کر بازار کا رخ کیا۔ اب اس نے مریض سے کہا میرا انتظار کرنا، میں ابھی جاتا ہوں، تمہارے لیے انگور کا خوشہ، ایک پورا انگور کا، سمجھے کہ اتنے سارے انگور جس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، انگور کا خوشہ لے کر آتا ہوں۔ اب وہ تیز قدموں سے آبادی کی طرف چل دیے، شام ہو ہی چکی تھی، اس سے پہلے کہ اندھیرا ہو، کوشش کی کہ انگور لے آئیں۔ پھلوں کی دکان تک پہنچے، انگور کے کئی خوشے لٹک رہے تھے، تو ایک بڑے سے خوشے کی طرف اشارہ کر کے کہا بھائی اس کی قیمت کیا ہے؟ دکاندار نے کہا اس کی قیمت آدھا درہم ہے۔ کہا کہ اس وقت میرے پاس اس کی قیمت نہیں ہے، مگر میں اپنا جو لباس ہے، جو چوغا پہنتے تھے اوپر ایک تھوڑا سا کوٹ ٹائپ کا، تمہارے پاس گروی رکھ دیتا ہوں، جب میں تمہارا آدھا درہم دے دوں تو اپنا چوغا لے کر میں چلا جاؤں گا۔ دکاندار راضی ہو گیا، چوغا رکھ لیا اور انگور کا خوشہ دے دیا۔ اب وہ مسجد کی طرف روانہ ہوئے، جب مسجد پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا، اندھیرا تھا۔ وضو کیا، نماز مغرب ادا کی، انگور کو پانی سے دھویا، مریض کو پیش کیا۔ مریض نے جب انگور دیکھے تو خوش ہو گیا، اور سارے جتنے انگور تھے سب کھا گیا۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مرنے سے پہلے مجھے خواہش پوری کر دی، مجھے انگور مل گئے۔ اس نے پھر ابن حبیرہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ میری بات سنو، لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرے پاس میری مدد کے لیے بھیجا ہے، تم کوئی رحمت بن کر آئے ہو میرے پاس۔ میں تمہیں اپنی داستان سناتا ہوں، اپنا واقعہ سناتا ہوں، میں یہاں پہنچا کیسے، ہو سکتا ہے شاید میری آج آخری رات ہو، لہٰذا تم مجھ سے میرا واقعہ سن لو۔ اب ان کے پاس بھی کوئی اندھیرا ہو چکا تھا، مغرب ہو گئی تھی، چلو بھائی واقعہ سن لیتے ہیں، وقت گزر جائے گا۔ کہنے لگا میں خراسان کا ہوں، میرا نام احمد ہے، اور میں ایک مشہور تاجر گزرا ہوں، بزنس مین۔ میرا چھوٹا بھائی محمود بھی میری طرح تاجر تھا۔ کم و بیش 1 سال پہلے میں نے اور میرے بھائی نے بغداد جانے کا ارادہ کیا تاکہ وہاں سے سامان تجارت خرید کر لائیں اور اسے اپنے شہر میں آ کر فروخت کریں۔ ایک قافلہ بغداد کے لیے روانہ ہو رہا تھا، میں نے بھی کافی سامان تجارت خریدا تاکہ بغداد میں فروخت کر سکوں اور وہاں سے دیگر سامان خرید کر اپنے یہاں لے آؤں، اور وہاں پر جا کر میں اپنے یہاں سامان بیچ سکوں، اور یوں مطلب کہ 2 پیسے ہم کما لیں گے، جو ایک بزنس مین کرتے ہیں، ٹریڈنگ کرنی تھی۔ میرے بھائی محمود نے وہاں سے کوئی سامان نہ خریدا، اس کے پاس ایک نقد 1000 دینار تھے نقد، اس نے اس کو چمڑے کی ایک بیلٹ میں محفوظ کیا، اور چونکہ میں اس سے عمر میں بڑا تھا تو یوں سمجھ کر کے بھائی بڑے ہیں تو انہوں نے مجھے سما دیا، جیسا یہ بیلٹ میرے حوالے کر دی اور میں نے اپنی کمر میں باندھ لی تاکہ حفاظت ہو سکے۔ اب قافلہ بغداد کے لیے روانہ ہوا، خاصے لوگ تھے، سامان تجارت بھی زیادہ تھا۔ قافلے کی حفاظت کے لیے ایک نوجوان دستہ بھی ہم نے الگ سے ارینج کیا ہوا تھا۔ اب خراسان سے بغداد تک کا فاصلہ بہت زیادہ تھا، مگر ہم بخیر و عافیت سفر کرتے کرتے بغداد کے قریب پہنچ گئے۔ اب بغداد تھوڑی منزل دور تھا، پہرے داروں کی طرف سے اب ہوشیاری نہ رہی۔ اچانک ایک دن عصر کے بعد ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، سارا قافلہ لوٹ لیا۔ اتنا اچانک اور زوردار حملہ تھا کہ سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا، بہت سارے لوگ مارے گئے، کتنے زخمی ہو گئے اور کچھ بھاگ گئے۔ لٹیروں نے سارا سامان لوٹا اور بھاگ بھی گئے۔ خود کتنے ہی لوگ تھے جو کہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، رات جیسے تیسے گزاری۔ اگلے دن کچھ لوگ ہماری امداد کے لیے پہنچ گئے۔ میں نے اپنے بھائی کو تلاش کیا، مگر وہ تو مجھے فوت شدہ میں بھی نظر نہ آیا، نہ مجھے وہ زخمیوں میں نظر آیا۔ اب میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے بغداد کو بہت زیادہ دور نہیں ہے، میرا بھائی بغداد چلا گیا ہوگا۔ میرے کچھ زخم گہرے تھے۔ ایک اور قافلے کے ساتھ میں بغداد پہنچ گیا اور اپنا کچھ علاج کرانے میں مصروف ہو گیا۔ اب میرے پاس جو سرمایہ تھا وہ تو لوٹ چکا تھا، لے دے کے میرے بھائی کا وہ 1000 دینار والا جو بیلٹ تھا وہ میرے پاس تھا،
اور وہ تھی میرے بھائی کی امانت، انہوں نے مجھے سنبھالنے کے لیے دی تھی. باقی کچھ رقم جو ہلکی پھلکی سی جیب میں تھی وہ میرے رہ گئی، کچھ علاج کی نظر ہو گئی، بکیا میں نے کچھ اپنے اوپر خرچ کر دی، کبھی کا مزدوری مل گئی تو کر لی، جو ملا پیٹ بھر لیا. اسی دوران میں نے اپنے بھائی کو تلاش کیا مگر میرا بھائی مجھے مل نہ سکا. وہ رقم بھی میرے پاس تھیلی میں محفوظ رہ گئی. اب مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج رات ہو سکتا ہے کہ میری روح قبض ہو جائے، حالت میری ایسی ہے. دیکھو اگر میں مر جاؤں تو مجھے غسل دے کر اسی جگہ دفن کر دینا اور رقم والی تھیلی تم لے لینا. کوشش کرنا کہ میرا بھائی تمہیں مل جائے، اگر مل جائے تو یہ امانت اس کو پہنچا دینا، اگر نہ ملے تو یہ تھیلی اس میں جو رقم ہے جہاں تمہارا جی چاہے اس کو خرچ کر دینا. اس نے اسی طرح کی بات کر دی. اور وہ رات بھر واقعہ سنتا رہا اور رات کو سو گیا. واقعہ سنتے سنتے رات کو اس کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی. کہتے ہیں میں نے کلمہ شہادت و دیگر ذکر و اذکار کی آواز سنی، آہستہ آہستہ آواز کم ہوتی گئی، اس کی نفس بند ہو گئی اور وہ ذکر اللہ کرتے کرتے وہ انتقال کر گیا. اس کو غسل دیا، کفن دفن ہوا، سارے معاملات میں نے طے کیے. اب تھیلی لے کر میں آگے سفر پر روانہ ہو گیا. اب میرا رخ جو تھا وہ اپنے گاؤں کی طرف نہیں بلکہ بغداد کی طرف چلا گیا. تھیلی جو مجھے مل گئی، بغداد ڈھونڈنا تھا اس کے بھائی کو تاکہ میں 1000 دینار کی تھیلی اس کو واپس کر سکوں. سب سے پہلے میں انگور والے کی دکان میں گیا اور 1 دینار کے حوالے کیا. اس کو 1 دینار میں نے دیا اور میرا جو چوغا تھا وہ میں نے باقی لیا، بکیا اس سے رقم مجھے واپس کر دی. اب میں دریا دجلہ کے کنارے پہنچا. وہاں کچھ کشتیاں کھڑی تھیں جو کرائے پر ایک کنارے سے دوسرے کنارے لے جاتی. میں ایک کشتی پر سوار ہو گیا تو آدھے گھنٹے کا سفر ہوگا. اسی دوران وقت گزارنے کے لیے میں کشتی جو چلا رہا تھا، اس کو ملاح کہتے ہیں جو کشتی چلاتا ہے، میں اس کی گفتگو میں کہا چلو بات کرتے، ٹائم پاس کرنا، آدھا گھنٹہ ہے، کچھ 2-4 باتیں کر لیں گے، اسے کون ہے، کہاں سے، کدھر سے آئے. تو دوران گفتگو محسوس کیا کہ اس کا لہجہ بغداد کا نہیں تھا جو کشتی چلا رہا تھا. میں نے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا خراسان کے شہر کا رہنے والا ہوں، اور شہر کا نام وہی تھا جو اس کے بھائی نے بتایا تھا. میں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام محمود ہے. میں نے پوچھا کہ تم اس ملک میں کیسے آئے؟ کہنے لگا یہ لمبی داستان ہے، تمہیں اس سے کیا تعلق؟ میں نے اس کو قسم دی بتا دے بھائی کیا جاتا ہے، ٹائم نکل جائے گا، سن لیتے تمہاری بات بھی. اس نے کہا کہ میں ایک تاجر ہوں، میرا ایک بھائی تھا جس کا نام تھا احمد. پھر اس سے وہ سارا واقعہ بیان کیا جو اس کے بھائی نے بیان کیا تھا کہ یوں ہم گئے اور یوں سامان خریدا، یوں ہم پر حملہ ہوا اور ہمیں مطلب لوٹ لیا گیا، اور میں نے اپنے بھائی کو یہ بیلٹ دیا تھا. پھر اگلے دن میں دوبارہ کہا کہ وہ سب کچھ ہو گیا. اگلے دن دوبارہ میں جب وہاں پہنچا جہاں پر یہ تھا، کیونکہ بھائی تو کہیں اور نکل گئے یہ محمود صاحب ڈاکوؤں سے بچ کر. اب یہ اگلے دن وہاں پہنچے جہاں پر ڈاکو نے حملہ کیا تھا کہ چلو میں اپنے بھائی کو دیکھوں. اب میں نے بھی جو فوت ہو گئے تھے ان میں بھی ڈھونڈا، جو زخمی تھے ان میں بھی ڈھونڈا، میرا بھائی مجھے کہیں نہ ملا. میں نے اپنے بھائی کو تلاشا لیکن ملے نہیں. اب میں نے سوچا کہ 1000 دینار اس کے پاس تھے. بھائی نے بھائی کو چونا لگا دیا اور دھوکہ دے کر میرا بھائی مجھے میرے 1000 دینار لے گیا. ہائے ہائے، میرے بڑے بھائی کا یہ سلوک میرے لیے کافی صدمے کا باعث بنا. میری تمام جائیداد تو چھین گئی تھی. میں نے بغداد میں اس کو بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا. ایک دن میں دریا کے کنارے پریشان حال بیٹھا تھا کہ اس کشتی کے مالک کو میری حالت پہ ترس آیا جس کی کشتی میں چلا رہا ہوں. میں نے اس سے اپنی درد بھری داستان بیان کر دی. اس نے کہا کہ تم میرے پاس کام کیوں نہیں کرتے؟ میرے پاس یہ کشتی ہے، اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، تم میری کشتی چلاؤ، تمہارے پاس طاقت ہے، میرے پاس سرمایہ ہے، جو نفع ہوگا آپس میں تقسیم کر لیں گے. چنانچہ میں اس کام میں لگ گیا. میری محنت اور دیانت سے وہ اتنا متاثر ہوا کہ اپنی اکلوتے بیٹی کی شادی بھی اس نے میرے سے کروا دی. اب میں گھر میں بھی رہتا ہوں. چند مہینے گزرے ہیں کہ وہ آدمی بھی فوت ہو گیا. اب یہ سارا کچھ میرے پاس ہے. اب ابن حبیرہ جو تھے انہوں نے پوچھا بھائی وہ جو تھیلی تھی یا وہ جو پٹا تھا 1000 دینار والا وہ تھا کیسا؟ تو اس نے کہا بھائی اس طرح یوں چیز تھی. اب ابن حبیرہ نے وہ پٹا نکالا، کہا یہ ہے. اب جو 1000 دینار کا اس نے پٹا دیکھا اس تو بے ہوش ہو گئے، اس کو تو مطلب چکر آ گئے. تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ اب اس نے سارا اپنا داستان سنائی کہ میں کہاں سے چلا تھا.
کہاں پہنچا؟ تمہارا بھائی احمد مجھے ملا، انگور کا واقعہ، یہ سارے واقعہ سنا کے بولا کہ تمہارا بھائی بے ایمان نہیں تھا، تمہارا بھائی ایماندار تھا، وہ تم کو ڈھونڈتا رہا، تم اس سے ڈھونڈتے رہے، وہ تو بیچارہ آخری سانس تک تیری امانت کی حفاظت کرتا رہا اور مجھے دے گیا۔ اس کی نیت کا اخلاص دیکھ کہ تو مجھے مل گیا ہے۔ یہ تو تیرے بھائی کی ایمانداری، دیانت داری، امانت داری تھی کہ وہ اتنی پریشانی میں بھی اس نے تیری امانت پہ خیانت نہیں کی، ورنہ اس پر تو غربت اس لیے تھی کہ تیری امانت بھی خرچ کر دیتا۔ اس نے تو انگور بھی مجھ سے مانگا ہے اور اس کے لیے بھی مجھے پیسے نکال کے نہیں دیے، اور اس کو شرمندگی ہوئی کہ یار میرا بھائی تو اتنا اچھا آدمی تھا، میں تو اس کو آج تک ایسا سمجھتا رہا۔ اب اس نے جب گنتی کی تو 999 تھے، 1000 تو تھے ہی نہیں۔ کہ ایک دینار کہاں ہے بھائی؟ تو کہا وہ ایک دینار تیرے بھائی کے انگور میں چلا گیا، سمجھے؟ کہا چلو ٹھیک ہے۔ وہ خوش ہو گئے، اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس نے اس کو بھی کچھ رقم دے دی، سمجھے 10 دینار اس کو دے دیے تحفے میں کہ بھائی یہ لو تم بھی خوش ہو جاؤ۔ اب اس کو 10 دینار ملے تو وہ بولا کہ اب گھر جا کے کیا کروں، بغداد میں تو آیا گیا ہوں، پھر تھوڑا اپنا معاملہ آگے بڑھاتا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ راستہ نکل گیا ہو، یہ سارا کچھ واقعہ جو ہوا ہے ہو سکتا ہے کچھ ترکیب بن گئی ہو۔ اب وہ بغداد پہنچے، اگلے دن سوچا چلو پھر ٹرائی کرتا ہوں جہاں میں نے نوکری کی درخواست ڈالی تھی، ہوا کہ نہیں ہوا کچھ کام۔ تو جب وہاں پہنچے تو کہا بھائی تم کہاں ہو، تمہاری نوکری نکل گئی ہے اور تم کو ڈھونڈ رہے ہیں، تم مل نہیں رہے ہو۔ کہا نوکری مل گئی، کہا نوکری مل گئی، آؤ بھائی اب نوکری تمہارے یہاں انتظار کر رہی ہے۔ نوکری کا بندوبست بھی ہو گیا۔ یوں ایک انگور کا خوشہ کہتے کہ میرے بغداد واپس آنے کا سبب بن گیا، اور یوں مجھے جاب بھی مل گئی، محنت مزدوری کرتا رہا، ایمانداری سے کام کرتا رہا، بڑھتے 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 جو وقت کے خلیفہ تھے ان کے خزانے پر مقرر ہوا، خزانے سے بڑھتے بڑھتے سیکرٹری بن گیا، سیکرٹریٹ میں چلا گیا، وہاں سے بڑھتے بڑھتے وزیر بن گیا، اور جب اس کا انتقال ہوا اور اس کا بیٹا جب خلیفہ ہوا تو اس نے بھی میری وزارت کو برقرار رکھا۔ تو یوں ایک انگور کے خوشے نے مجھے وزیر بنا دیا۔ اب جب یہ وزیر بن گیا، اب اس کے بعد کہانی سنیے، اب یہ وزیر بن گئے، وزارت ملنے کے بعد اب ان کا انداز دیکھیے وزیر بننے کے بعد۔ جب وہ وزیر بن گئے تو وزیر بننے کے بعد پولیس والے ایک آدمی کو ہتھکڑیاں لگا کر پکڑ کے لائے، اور اس پر قتل کا الزام تھا، اور قتل ثابت بھی ہو گیا۔ اس نے ملزم کی طرف دیکھا تو فوراً پہچان گیا کہ یہ شخص ان کے گاؤں کا رہنے والا ہے جس پر قتل کا الزام ہے، بلکہ قتل ثابت ہو چکا، اور بھولنے والا آدمی نہیں تھا وہ، اس کے پیچھے بھی ایک کہانی تھی۔ اس نے مدعی کو اپنی طرف سے 600 دینار دیت کے دیے، قصاص میں جو دیتے ہیں، اور اس کو راضی کر لیا اور ہتھکڑیاں کھلوائیں اور اس کو آزاد کر دیا۔ پھر اس نے ملزم کو 50 دینار دینے کا حکم بھی دیا کہ اس کو 50 دینار بھی دے دو۔ وہ شخص وزیر کو دعائیں دیتا ہوا چلا گیا، اس سے تھوڑی پہچانا تھا وزیر کو، وزیر نے پہچان لیا تھا یہ کون ہے۔ پھر اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ مجھے ایک آنکھ سے دکھتا نہیں ہے؟ وزیر کہنے لگا کہ تمہیں پتا ہے مجھے ایک آنکھ سے دکھتا نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتا، کبھی آپ نے محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ آپ کو ایک آنکھ سے نہیں دکھتا۔ اس نے کہا حقیقت یہ ہے کہ میری سیدھی آنکھ، رائٹ آئی، ضائع ہو چکی ہے، اور اس ضائع ہونے کا سبب یہ شخص تھا جو قاتل بن کر آیا تھا، جسے میں نے ابھی آزاد کروایا ہے۔ کہا ایک دن ہم اپنے گاؤں میں ایک سڑک پر بیٹھے ہوئے تھے تو میرے ہاتھ میں فقہ کی کتاب تھی، کیونکہ پڑھنے کا شوق تو تھا، میں نے پہلے بیان کر دیا، تو میں فقہ کی کتاب پڑھ رہا تھا، تو اس نے آ کر کہا کہ بھائی آؤ یہ پھلوں کا ٹوکرا اٹھاؤ اور میرے ساتھ چلو۔ میں نے کہا میں مزدور نہیں ہوں، میں تو پڑھتا ہوں، میں تو ایک طالب علم ہوں، مجھے تو پڑھائی میں مصروف ہوں، میں نہیں آپ کا یہ ٹوکرا اٹھا سکتا۔ تو اس کو غصہ آیا تو زور سے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور میری ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ آج میں نے اس کو اس بری حالت میں دیکھا اور میں اس کو پہچان گیا۔ چاہتا تو میں اسے انتقام لے سکتا تھا، لیکن میں نے اس پر احسان کیا، نیکی کی، بھلائی کی، اور میں نے نہ اس کو معاف کر دیا بلکہ اس پر مزید احسان کیا اور اسے 50 دینار اور میں نے دلا دیے، اس سے بھلائی کی اس کے ساتھ۔ پھر ایک اور واقعہ بیان کرتا ہے وزیر
کہتے ہیں کہ ایک دن میں ترکی سپاہی اس کے دفتر میں داخل ہوئے تو اس نے اپنے باڈی گارڈ سے کہا کہ اس کو 20 دینار دے کر باہر ہی رخصت کر دو، دیکھو یہ دوبارہ میرے پاس نہ آئے۔ کہا کہ ایک مرتبہ ہمارے گاؤں میں ایک آدمی قتل ہو گیا، سپاہی آئے اور مجھ سمیت کئی گاؤں کے لوگوں کو اٹھا کر لے گئے اور سب پر بڑی زیادتی کی، مجھے بھی لے گئے اور ہاتھ پیر باندھ کر ہم سب کو دھانکنے لگے۔ اب جس کے بعد کچھ پیسے تھے اس کو دے دیتا اور اس کو رہا کر دیتا، پیسے ہوتے تو دیتا، رہا کر دیتا۔ میرے پاس تھا ہی کچھ نہیں کہ میں دیتا اور رہا ہو جاتا۔ میں نے اس سے نماز کی اجازت مانگی تو اجازت تو کیا ملی، لاتے گھوسے ملے، تو اس نے مجھ پہ بڑی زیادتی کی۔ آج اس بے دردی جس طرح یہ میرے سامنے آیا تو اب میں چاہتا تو اس سے اس وقت انتقام لے لیتا، لیکن میں نے انتقام لینے کے بجائے اللہ پاک کی رضا کے لیے میں نے اس کو معاف کر دیا۔ آج کا جو ہمارا یہ جو پورا واقعہ ہے، ایک بچپن سے غریب گھر سے چلنے والا بچہ چلتے 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 علم دین پڑھتے 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 کس طرح وزارت پر پہنچا، کس طرح وزیر بنا، اور وزیر بن کر اس کا انداز وزارت کیسا تھا، بھلائی۔ اس کو کہتے ہیں نیکی اور بھلائی کا کام کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ نہ جانے بندے کو کس کے ساتھ کون سا بھلا کام، کون سی اچھی چیز کس کام آ جائے، بندے کی کتنے مشکل آسان۔ اب ان کی مشکل دیکھیے کہ کھانے کو ایک پیسہ نہیں ہے، مگر اس غربت میں بھی کسی کی مدد کے لیے وہ پیچھے نہیں ہٹے کہ نہیں یار کام کرنا چاہیے، کسی کے کام آنا چاہیے، مدد کرنا چاہیے، اور اپنا لباس ادھار گروی رکھا کر ایک مرتے آدمی کی خواہش پوری کی۔ اب اس کی خواہش جو انگور وغیرہ کی تھی، مگر ایک بھلائی کا کام اس نے تو اپنی طرف سے کیا نا، نیکی کا کام تو کیا نا، نمازی آدمی تھا، اور اللہ پاک نے کتنی مدد کی۔ اور کیسے دیکھیں اسباب کیسے بنتے ہیں، کشتی میں بیٹھنا اور کشتی چلانے والا ہی بھائی نکلنا، پھر ایمانداری کے ساتھ اس کو پیسے دے دینا۔ اچھا اب اس کو کس نے کہا تھا بھائی پیسے دے، جانے والا چلا گیا تھا۔ اب یا وہ لوگ غور کرے کہ جو لوگوں کے پیسے دبا کر بیٹھے ہیں، پیسے دبا کر بیٹھے ہیں، اور اگر وہ انتقال کر جائے تو اس کے ورثاء تک جا کر بھی نہیں بتاتے کہ آپ کے والد صاحب کے پیسے ہمارے پاس اتنے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں، ارے بالکل پیسے کھا جاتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں ایک یہ انداز ہے کہ گھر کے بڑے کسی کو اعتماد میں نہیں لیتے۔ یہ چلتے چلتے بات بتاتے ہوئے جا رہا ہوں، گھر کے بڑوں کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ اعتماد، کسی سے لینا ہے تو بھی لکھ کر رکھیں، کسی کو دینا تب بھی لکھ کر رکھیں، تاکہ آنکھیں بند ہو جائیں تو کوئی قرضہ لے کر تو بندہ قبر میں نہ جائے، پھر ورثہ اس کا قرضہ اتارنے کی سوچے بھی تو صحیح نا۔ یا کسی سے لینا ہے تو لکھا تو ہو کہ بھائی اس سے لینا ہے، ایسے نہیں لینا۔ نہیں دیتے لوگ، مجھے پتا ہے، جی ہاں مجھے پتا ہے، اور مجھے پریکٹیکلی پتا ہے، لوگ مانتے تک نہیں ہیں کہ یہ ہے۔ یعنی چاہے وہ بیوہ کا مال، اب جس کا شوہر مر گیا اب اس کے بیوہ کا مال تک نہیں دیتے، باپ مر گیا یتیم تک کا مال نہیں دیتے۔ کبھی بچے چھوٹے ہیں، بیوہ عورت، اس کو کیا پتا کہ ہمارے پاس کا کتنا مال ہے، مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ مال لے کر جائیں گے کہاں، مرنا نہیں ہے۔ اچھا پھر یہ تو یہ ہو گیا، اب والد صاحب کا انتقال ہوا، کسی گھر کے سے بڑے کا انتقال ہوا، یہ سب نے پیچھے ترکہ یا وراثت چھوڑی ہے۔ اور گھر کا جو بڑا ہوتا ہے یا بعض بڑے ہوتے ہیں، کچھ تو واقعی اچھے لوگ ہوتے ہیں کہ سب کچھ سامنے رکھ دیتے ہیں، اور اپنے بہنوں کا، اپنے بھائیوں کا، یا جو ورثہ ہوتے ہیں سب کو ایک ایک پائی دینے کی کوشش کرتے ہیں اور پورا شریعت کے مطابق تقسیم کرتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے بھی آپ کو ملیں گے، بلکہ ایک تعداد ایسی ملے گی جن کے مال میں ان کی بہنوں کا وراثت کا مال دبا ہوا ہے، یتیموں کا وراثت کا مال دبا ہوا ہے، بھائیوں کی وراثت کا مال دبا ہوا ہے، اگر کسی اور وارث کا حق ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اس کے وراثت کا مال بھی دبا کر رکھ لیتے ہیں، یا پھر ایسی تقسیم کرتے ہیں جو تقسیم شریعت کے مطابق نہیں ہوتی۔ میں ایسوں کو ایک مشورہ دیتا ہوں، جب بھی گھر میں کوئی ایسا ہو، حال میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا، مجھ سے رابطہ کیا بعض ان کے فیملی ممبرز وغیرہ نے، تو میں نے ان کو درخواست یہی کی کہ دیکھیے، اس سے پہلے کہ آپس میں لڑ کر مفتی کے پاس جائیں، جنرل کیا ہوتا ہے، لوگ لڑ کر مفتی کے پاس جاتے ہیں،
مفتی صاحب اب کیا کرے بتائیے، اور وہاں بھی لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اب لڑ کر فیصلہ کروانے سے بہتر ہے کہ بغیر لڑے فیصلہ کروا لیں۔ ہمیں نہیں آتا بھائی شریعت کے مطابق تقسیم کرنا، ہمیں وراثت کے اتنے احکام پتہ بھی نہیں ہے، کس کو دینا کس کو نہیں دینا، یا پھر اندازے سے بانٹ لو، یہ میں رکھ لوں یہ تو رکھ لے۔ بھائی کیا بھائی یہ کیا باٹا باٹی رکھی ہے؟ شریعت کا باقاعدہ وراثت کے اندر ایک اصول، ایک طریقہ، ایک قانون بنا ہوا ہے۔ اس کا میں تمام تر دیکھنے سننے والوں کو یہ درخواست کروں گا کہ جب بھی اس طرح کا واقعہ ہو، میں دعوت اسلامی کے پوائنٹ آف ویو پر، دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم پر آپ کا دارالفتہ اہل سنت کے طور پر انویٹیشن دیتا ہوں۔ ہمارا ماشاءاللہ پورا مفتیان کرام کا بورڈ ہے، مفتیان کرام اتنے سارے ہیں، اتنے سارے علماء ہیں جو دارالفتہ اہل سنت میں بیٹھتے ہیں۔ مطلب کوئی ہم کو پیسے تھوڑی لیتے ہیں، یا پھر کسی بھی عاشق رسول سنی مفتی کے پاس چلے جائیں اور اس کے پاس جا کر بتا دے بھائی ہمارا یہ میٹر ہے۔ اچھا اب جو کچھ ہے نا وہ لکھ لیں، سوال لکھوا لیں کہ بھئی یہ ہے، ایسا ایسا ہے، یہ ورثہ ہیں، اور پھر اس کا جواب بھی لکھوا لیں، اور اس کے تحت رقم بھی لکھوا لیں کہ کس کو کتنا ملے گا، کس کو اماؤنٹ بھی لکھوا لیں۔ میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، یہ اماؤنٹ بھی لکھوا لیں، اور اماؤنٹ لکھوانے کے بعد جتنے ورثہ ہیں ان سب کو اس کی کاپی بھیج دیں۔ یہ آپ کی نسلوں میں انشاءاللہ کبھی جھگڑا نہیں ہوگا جائیدادوں پر، ورنہ چچا کھا گیا، بھائی کھا گیا، ماموں کھا گیا، تایا کھا گیا، ہم تو بچے تھے یہ کھا گیا، تو ہماری ماں کو تو پتہ نہیں تھا یہ کھا گیا۔ یہ خاندانوں میں اور قبیلوں میں سالوں تک وراثت کے اور جائیدادوں کے جھگڑے چلتے ہیں۔ اب اس پہ سب لکھا ہوا ہے، سب کچھ ہے، تو جو لکھا ہوا ہے وہ بھی سب پڑھ رہے ہیں کہ ہاں یار اس نے کچھ لکھنے میں بھی بددیانتی نہیں کی، جو تھا سب لکھ دیا۔ اور اگر اس کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو وہ دے دے، کچھ دینے کا ہے تو وہ بھی لکھ لے، کچھ لینے کا ہے تو وہ بھی لکھ لے۔ یعنی مفتی صاحب آپ کو سب بتا دیں گے۔ مجھے الحمدللہ اس کا پریکٹیکلی ایکسپیرینس ہے، اور اس کی بہت فائدے ہیں، اس کے فائدے ہیں، نقصان کو ثابت ہی نہیں کر سکتا اس کا۔ جو اس راستے پر نہیں چلے ان کے خاندانوں میں لڑائیاں ہو گئی، سگے بھائیوں میں لڑائیاں ہو گئیں، بھائی بہنوں میں لڑائیاں ہو گئیں، اور ان کے بچوں میں لڑائیاں الگ ہو گئیں کہ ہمیں یہ کھا گیا تو وہ کھا گیا، تو اب وہ اس کا پیپر الگ نکل رہا ہے، اس کا پیپر الگ نکل رہا ہے، اس کی یادداشت الگ بول رہی ہے، اس کی یادداشت الگ بول رہی ہے۔ تو یہ میں نے ایک ضمناً آپ کے لیے مشورہ دے دیا ہے کہ جب بھی اس طرح کوئی گھر میں واقعہ ہوتا ہے مہربانی کر کے لکھوا لیں، اور لکھ کر اس کو ڈاکیومنٹ کر لیں۔ اب تو واٹس ایپ کر لیں، ای میل پہ محفوظ کر لیں، خدا نہ خواستہ کل کو 2 5 10 15 20 سال کے بعد کوئی بات کھلے تو آپ کے پاس ڈاکیومنٹ تحریر موجود ہے کہ جو کچھ ہوا تھا شریعت کے مطابق تقسیم ہوا تھا، کسی نے کسی پہ زیادتی نہیں کی۔ اب آپ نے ایک دوسرے کو بانٹ دیں، جس کا جو حق ہے دے دے۔ اب اس سے لے لیا، اب اس کی مرضی ہے، جو چاہے کرے، واپس کر دے، دوستوں میں رشتہ داروں میں بانٹ دے، کچھ اور کر لے، صدقہ و خیرات کر دے، اب اس کی مرضی ہے، مگر اس کو اس کا حق دے دے میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ مگر پرابلم یہ ہے کہ یہاں معلوم ہونے کے باوجود، تجارت ہو، وراثت ہو، کوئی بھی اس طرح کا معاملہ معلوم ہونے کے باوجود کھا جاتے ہیں۔ جی ہاں، ایسا نہیں کہ میں دے دوں گا، تو یہ حالات صحیح نہیں ہے میں دے دوں گا، یہ لوگ بھی ملتے ہیں تو ٹھیک ہے چلو دے دیں گے، تو کھانے کا تو کوئی سامیت کو ایسی پروف ہے ہی نہیں کہ کھا گیا۔ مگر یہاں باقاعدہ لکھوا کے ایسا گھما پھرا کر لکھیں گے، کتنا ایسا کھا جاتے کہ ڈکار بھی نہیں لیتے۔ اب یہ مال، اب ایک تو طرف یہ کہ بھائی مطلب کہ بیمار، کھانے کو نہیں، مگر ایمانداری اور دیانتداری دیکھیں، تو اللہ پاک ہم سب کو ایمانداری، دیانتداری بھی عطا کرے، نیکی کرنے کی توفیق عطا کرے، بھلائی والے کام کریں۔ انشاءاللہ نیکی اور بھلائی کے کام کرنے سے مشکل بھی آسان ہوگی، اور اللہ نے چاہ تو آگے راستے بھی کھل جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔